الحمد لله نحمده ونصلي رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار کثیرا. تمام قسم کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، بادشاہی، شہنشاہی، ہر قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، جس نے ہم تمام کو امت مسلمہ میں سے پیدا کیا. تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی جو توبہ و استغفار کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور یہ بہترین رجوع کا حق ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم تمام کو پیدا کیا ہے تو اس کا مقصد بھی بیان کیا کہ میری عبادت کرے، اور عبادت بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کہا وہ عبادتیں مختلف شکل میں ہوا کرتی ہیں، اور بندہ، ہر انسان، ہر چرند، ہر پرند، تمام چیزوں کو جو جاندار چیزیں ہیں ان تمام کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم کو پیدا کیا تو لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری انسانیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے انسانوں کو کہاں سے اس کی نسل دریافت کی، اس کی نسل کہاں سے نشو و نما پا رہی ہے. سورہ نساء میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے نسل پھیلتی رہی اور پھیلتی رہے گی قیامت تک. جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کیا تو جنت میں آپ کو مختلف قسم کی نعمتیں ملی. تو وہاں پر شیطان آ کر بھڑکاتا ہے، آپ کو وسوسے میں ڈال دیتا ہے، اور آدم علیہ السلام شیطان کے اس دھوکے میں آ کر پھل کھاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں چھوٹی، تو اس کے بعد استغفار کرتے ہیں. تو یہ استغفار جب اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام جب انسانیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور وہیں سے خطا بھی شروع ہو رہی ہے اور وہیں سے ہم کو یہ پیغام بھی مل رہا ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ رب سے جڑتا ہے. رب نے پیدا کیا اور بندے کو رب نے پیدا کیا، اور بندہ جب گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے تو رب کی طرف ہی اس کو لوٹنا ہے. ہم پیدا بھی رب کی طرف، رب کی اجازت سے ہوئے ہیں، اور ہم کو لوٹنا بھی رب کی طرف ہے. اور جب ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو گناہ کا اقرار کرتے ہوئے گناہ سے معافی طلب کرنے کے لیے بھی اللہ کی پاس ہی جانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صرف ایک انسان کو نہیں کہا
پوری انسانیت کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سب کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اس میں انسان، مرد، عورت، بچے، پورے لوگ مل جاتے ہیں، کسی رنگ و روپ، کوئی گورا کوئی کالا، کوئی بھی اس میں تخفیف نہیں، کوئی بھی کمی نہیں. سب لوگوں کو مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب کو مل کر اللہ کی طرف توبہ کرنا ہے. توبوا الی اللہ جميعا، سب مل کر اپنے رب سے توبہ کرو. ایھا المؤمنون، اے مومن لوگوں، لعلکم تفلحون. کیوں توبہ کرو؟ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا چاہیے. آدم علیہ السلام نے توبہ کے لیے جو استغفار کی دعا کی وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور تو ہی ہم کو معاف کرنے والا ہے. تو یہاں آدم علیہ السلام نے دعا مانگی. اسی طرح بے شمار نبیوں کی دعائیں ہیں. یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، اس کے بعد یونس علیہ السلام اتنی تاریکیوں میں، سمندر کی، رات کی، مچھلی کے پیٹ کی، ان تمام تاریکیوں کے باوجود بھروسہ، غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس تاریکیوں سے، ان اندھیری گھڑیوں سے نکالنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے. تو دیکھو ہر نبی کی دعا ہم کو ملتی ہے غلطی کے بعد، جبکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام یہ گناہ کرنے سے بچ جاتے تھے لیکن استغفار کثرت سے کرتے تھے. تو یہ دعائیں بے شمار ہیں. ہم اگر سورہ آل عمران کے دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران، اس میں دعاؤں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے دعائیں پیش کی ہے اور یہ دعا ہم ڈھونڈ کر یاد کرنا چاہیے. سورہ بقرہ میں ربنا آتینا فی الدنیا کا ذکر ہے کہ اپنے گناہ سے معافی طلب کرے اور دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کی کرے. اور اسی طرح سورہ آل عمران میں ربنا سے جتنے بھی دعائیں شروع ہوتے ہیں، 10 دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بتلائی. تو ہم روزانہ اگر مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کی، ہر صورت میں کوئی نہ کوئی دعائیں ملتی ہیں اور اس میں مغفرت ہی ہے. ہم دیکھیے توبہ اور استغفار کے معنی حدیث میں کیا بتلایا گیا. جب تو توبہ اور استغفار کے بارے میں ہم جاننا ضروری ہے ہم کو کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے. انسان کے معنی ہے نسیان، مطلب نسیان کے معنی بھول جانا. انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے. کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم کے بیٹے سے غلطی ہوتی ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے، سب سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. ہر بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی گناہ سے بری نہیں ہے. تو کیا ہے بہترین طریقہ؟ کیا ہے؟ توبہ کرنا ہے. تو ہم کو توبہ کرنے کا ہے. تو توبہ استغفار کس طرح کرنا چاہیے؟ ایک عقل مند انسان ہے، ایک سلیم الفطرت انسان ہے، ایک اچھا ذہن رکھنے والا انسان ہے. اگر اس کے کپڑے پر کبھی کوئی گندگی لگ جاتی ہے تو وہ گوارا کرتا کہ تھوڑی دیر تک اس گندگی کے ساتھ اپنے کپڑے پر باقی رہے، اس کپڑے کو پہن کر بیٹھا رہے یا کوئی گندی جگہ وہ بیٹھا رہے. کیا انسان اس کو اچھا سمجھتا ہے؟ اگر کوئی انسان کو اس کے کپڑے پر گندگی لگ جاتی ہے تو وہ گندگی کتنی دیر محسوس کرے گا؟ فوراً اس گندگی کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہیں سے بدبو آتی ہے تو وہاں سے دور ہونا چاہتا ہے کیونکہ یہ گندی چیز مجھ کو خراب کر رہی ہے، مجھ کو محسوس ہو رہی ہے. اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو اسی طرح فوراً اس کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہیے، فوراً اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اسی کا نام توبہ ہے. توبہ کے معنی الندم، شرمندہ ہونا، پشیمان ہونا، اپنے گناہوں پر اس طرح نادم ہونا، شرمندہ ہونا. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو گناہ کر کے رب کے سامنے توبہ استغفار کرنے آتا ہے. اور اسی طرح حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ لمن وجد فی صحیفتی استغفار کثیرا، کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نام اعمال میں بہت زیادہ استغفار رکھتا ہے.
کتنی بڑی بات ہے. جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے. نام اعمال میں سب سے بہترین ہوگا اس کے لیے جو استغفار کرتے رہتا ہے. یہ حدیث میں ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں توبۃ النصوحہ کہا. اور ہم کو توبہ اور استغفار میں فرق معلوم کرنا چاہیے. توبہ کہتے ہیں انسان جب توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گناہ کے بعد اس بات کا ارادہ کرے کہ میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں آج سے کسی کی چیز چوری نہیں کروں گا. یہ اللہ سے توبہ کر لے کہ دوبارہ نہیں کروں گا. یہ ہے توبہ. استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں مستقبل کے لیے، مطلب اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا. اور توبہ اور استغفار میں فرق یہ ہے کہ بندہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کا ارادہ نہیں کرتا. استغفار تم نیکی بھی کرو، تم گناہ بھی کرو، لیکن استغفار تم کو کرنا ہے. کس طرح؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں، جبکہ نماز خود عبادت ہے. نماز جیسے ہی ہو جاتی ہے تو کہا استغفر اللہ، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں تو گناہ معاف ہو جا رہے ہیں. اور اچھی مثال ہم لے لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ جب ہم اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے طہارت خانے کو جاتے ہیں تو واپس آنے کے بعد جو دعا سکھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا سکھلائی؟ وہ دعا ہم سمجھے غفرانک ہم پڑھتے ہیں. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنا اچھا سسٹم رکھا ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں پوری طرح سے ہم صاف ہو جاتا ہے پیٹ، اس کے بعد ہم غفرانک کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو معاف کر دے رہا ہے، میری پوری گندگی چیزوں کو دور کر رہا ہے، اسی طرح میرے گناہوں کو ہی معاف کر دے. کتنی واضح مثال ہے. سمجھ لیجئے کہ پوری انسان کو اگر پورے دن میں طہارت نہیں آتی ہے، پیشاب نہیں کر پاتا تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے، تڑپتا ہے. اور اگر اس سے بیماری آ گئی اور اس سے پریشانی آ گئی، لاحق ہو جاتی ہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر پیشاب کا ایک قطرہ 2 قطرے نکالنے کے لیے لاکھوں اور ہزاروں پیسے لیتا ہے. لیکن وہی خطرہ جب نکلتا ہے تو اس وقت اللہ کا شکر ہے، بندہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ پانی پینے میں جتنی جلدی ہے اگر وہ نکلتا نہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس شخص سے پوچھئے جو ہاسپٹل میں اس بیماری کا شکار ہو چکا ہے. اسی طرح ہم کو جس طرح ہم اپنے جسم سے گندگی دور کر رہے ہیں، اسی طرح اپنے بدن میں، اپنے روحانی جسم میں جتنے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کا سے ہم کو بچنا ہے تو وہ توبہ کے ذریعے. اور توبہ کے دوسرا فرق یہ ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کس کے لیے ہے؟ توبہ صرف جو شخص زندہ رہتا ہے وہی کر سکتا ہے، مرنے کے بعد وہ توبہ نہیں کر سکتا. صرف زندہ آدمی ہی توبہ کر سکتا ہے، کوئی مرنے کے بعد نہیں کر سکتا ہے. اور استغفار زندہ شخص بھی کر سکتا ہے اور مرنے والے کے بعد جو اس کے ساتھی رہتے ہیں وہ بھی اس کے حق میں استغفار کر سکتے ہیں. استغفار دونوں بھی کر سکتے ہیں. ایک بندہ خود کر سکتا ہے اور دوسرا مرنے کے بعد لوگ بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. کیا؟ اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اس نے بہت سے خدمات کیے، اس نے فلاں غریبوں کی مدد کی، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. غفر اللہ له، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. اللہم اغفر لی، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. ہم کسی کے لیے بھی استغفار کر سکتے ہیں. لیکن توبہ انسان جب تک زندہ ہے وہی توبہ صرف زندہ انسان کر سکتا ہے، اور استغفار زندہ انسان بھی کر سکتا ہے اور اس کا دوسرا ساتھی بھی کر سکتا ہے. اور اس کے بعد توبے کی 3 شرطیں ہیں. توبہ کرنے کی 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلے انسان گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہونا چاہیے. دوسرا اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. پہلے شرمندہ ہونا چاہیے کہ میں نے گناہ کیا ہے، دوسرا اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے. تیسری شرط یہ ہے کہ پھر دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، پھر ارادہ نہیں کرنا کہ وہ وہی گناہ کر. اسی لیے یہ 3 شرطیں ہیں جو توبہ کی ہم کو اپنانا چاہیے. اب توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے یہ بھی معلوم کرنا چاہیے. توبہ کا دروازہ ہمارا کھلا ہے، مرتے وقت تک کھلا ہے اور اس کا کوئی وقت نہیں ہے. لیکن توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ 3 اوقات ہیں جو توبہ کا دروازہ بند ہونے کے. سب سے پہلا وقت ہے انسان کو جب موت غرغرہ کا وقت آتا ہے، مطلب انسان غرغرے کے وقت میں کچھ کہہ نہیں پا سکتا. اس سے کچھ چیز اگر غرغرہ کے وقت مطلب کوئی چیز کھانے کے لیے جب انسان کو دی جاتی ہے، کھانا کھاتا ہے
تو حلق سے نہیں اترتی، حلق میں نہیں اترتی، اس وقت اگر انسان توبہ کرنا چاہتا ہے تو نہیں قبول ہوتی۔ بہت سی مثالیں ہیں، فرعون آخری وقت میں کہا میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاؤں گا، کچھ بھی اس وقت موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے جب تک سورج مشرق سے نکل رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مطلب قیامت جب قائم ہو جائے گی، قیامت کی علامت ہے نا، مغرب سے سورج نکلے گا تو اس وقت تمہارا توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے جو توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے وہ ہے جب بندہ فرشتے کو دیکھتا ہے، ملک الموت آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائے اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کہ گناہ کے بعد جب انسان نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اس کے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ گناہ کے بعد فوراً نیکی کرنا چاہیے، مطلب صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، یا پھر فوراً اچھا طریقہ 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرنا چاہیے۔ توبہ کرنے کا بہترین طریقہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے۔ صرف ایسا نہیں کہ میں آج جو گناہ کرے اللہ تجھے معاف کر دے، پوری زندگی بھر میں جتنے بھی گناہ کیا ہے، انجانے میں کیا ہے یا رات کی تاریکی میں کیا ہے یا دن کے اجالے میں کیا ہے یا پھر اپنے لوگوں کے سامنے کیا ہے، لوگوں کے سامنے کس طرح گالی گلوچ کہتے ہوئے، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ کبیرہ گناہ ہے گالی دینا، چوری کرنا، اور اسی طرح ایک دوسرے پر غلط الزام لگانا، اسی طرح بہت سے دھوکے کے کام کرنا۔ مال جب ہم خریدتے ہیں کہیں بھی تو اس میں بہت سا دھوکہ دیا جاتا ہے، بہت سی چیزیں خرید و فروخت میں دھوکے کی ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ مطلب ایک مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے تو وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ کس طرح دیتا ہے؟ جھوٹ بول کر دے سکتا ہے، یا پھر چیز میں کوئی پکی ہوئی چیز میں کوئی کچی چیز ڈال کر دے سکتا ہے۔ یہ مختلف شکلیں ہیں، لیکن انسان ان تمام گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم ہی نہیں، جب اسلام کے جو ارکان ہے اس کی طرف اشارہ اگر نظر دوڑاتے ہیں تو توبہ کی تمام چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ بندہ جب اسلام لاتا ہے تو ہم کل کے نیوز میں بھی پڑھے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد انسان کے گناہ کس طرح مٹ جاتے ہیں، یہ حدیث میں ہے۔ اسلام لانے کے بعد انسان اس طرح گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، الاسلام یہدی من کان قبلہ، جب اسلام لاتا ہے کوئی بندہ غیر مسلم تو اس کے گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں جس طرح ایک پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہ سے بری ہوتا ہے، اس طرح تو اسلام کا پہلا رکن لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اگر وفات پاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ کا دروازے اسلام لانے سے ہی ہم کو مل جاتی ہیں۔ تو عیسائی ایک پادری تھا جو کل نیوز میں ہم نے سنا کہ وہ اسلام قبول کیا اور اس کا نام اب عبد اللطیف رکھا گیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کب ہدایت دے گا یہ پتہ نہیں، اور اس کے جب اسلام لا لیتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا رکن کی طرف ہم آتے ہیں، نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں نماز کا وقت ہوا ہے، نماز پڑھو۔ جیسے ہی نماز ہو جاتی، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھا؟ ہاں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیا۔ نماز ہے توبہ استغفار کا اہم ذریعہ۔ ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ فلاح کی جگہ، کامیابی کی جگہ، گناہ کے بعد انسان کو یہیں پر آنا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کرنے کے لیے۔ روزہ ہے، روزہ جب انسان رکھتا ہے تو پورے گناہ سے بچ جاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور رمضان قریب آ رہا ہے تو اس کی ہم کو تیاری کیا کرنا چاہیے؟ رمضان سے پہلے اپنے گناہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ سب سے بڑی خوشخبری اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب انسان گناہ کر کے اللہ کے سامنے آ کر گڑ گڑا کر روتا ہے۔ تو رمضان آنے سے پہلے ہم کو اپنے گناہ معاف کر دینا چاہیے۔ جب ہم کہیں بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں، اچھی چیز لینا پسند کرتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں اچھی چیز پسند کرتے ہیں، ذرا بھی خامی آئے تو اس کو روک دیتے ہیں، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ واپس کر دیتے ہیں۔ ہم اگر پیسے ہی دے رہے ہیں، پیسے واپس لیتے ہیں، کسی کے پاس چینج بھی اگر وہ پھٹی ہوئی ہوتی تو ہم واپس دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کو حاضر ہونا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم گناہ رکھتے ہوئے کیسا حاضر ہوتے ہیں؟ ہم گناہ رکھتے ہوئے کیسا حاضر ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی کہہ دیتا ہے گناہ معاف
اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرے، معافی مانگ لے۔ یہی ہے جس طرح ہم اپنے آپ کو اچھا سنورتے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں، کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو اچھی طرح سے تیار ہو کر جاتے ہیں، پوری طرح سے تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم اپنے دل میں کتنا قرآن رکھیں، کتنی تیاری کریں۔ رمضان میں قرآن پڑھنا ہے تو کیا ہم رمضان سے پہلے قرآن سیکھیں یا نہیں؟ جو معراج کا واقعہ ہمارے سامنے گزر چکا ہے تو اس میں جو انعامات دیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو، نماز تو دی ہے لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام نے کم کر دی نمازیں کہ میری امت کے لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ 50 نمازیں، اب 5 نمازیں پڑھیں گے تو 50 کے برابر ہے، کیا ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ پھر 5 بھی کم کرو بولے موسیٰ علیہ السلام، وہ 5 بھی ہم کو مہنگی پڑ رہی ہے، ہم 5 بھی نہیں پڑھ رہے، 5 نمازیں نہیں پڑھ پا رہے، تو کب پڑھیں گے؟ صرف رمضان کے لیے نہیں، رمضان ہم کو ٹریننگ دینے کے لیے آ رہا ہے، تیار کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ 11 مہینے تم کو کس طرح رہنا ہے۔ رمضان کا مہینہ تم کو تربیت کا مہینہ ہے، یہ اپنے گناہوں سے بخشش کا مہینہ آ رہا ہے اور اپنے رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے۔ اب تک ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے تھے، وسوسے کا شکار ہو رہے تھے، اب رمضان میں اس سے پہلے ہی ہم اپنے گناہوں کو معاف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ 40 دن تک اگر کوئی شراب پینے والا ہے، چوری کرنے والا ہے، شراب پی رہا ہے پھر بھی رب کے پاس آ رہا ہے، اب رمضان قریب ہے، 40 دن پہلے، رمضان سے 40 دن پہلے وہ شراب چھوڑ دینا چاہیے۔ نہیں بھائی کل رمضان ہے، آج چھوڑ دیتا ہوں، کل ابھی آج بھی جھوٹ بول سکتا ہوں، ابھی چاند نہیں دیکھا ابھی جھوٹ بولتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح کتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اس کو ہم آہستہ آہستہ کرتے ہوئے نکال دینا چاہیے۔ ذہن میں ہم جس طرح اپنے جسم پر ہم کپڑے پہنتے ہیں تو ایک دن پہنتے ہیں، 3-4 دن یا ایک ہفتہ ایک ہی کپڑے میں رہتے ہیں تو ہم کو شروع ہوتی ہے کہ گندگی ہے، ہم کو پانی نہانا چاہیے، کپڑے چینج کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح ہم گندگی رکھنے سے بچاتے ہیں اپنے جسم کو، اسی طرح اپنے روحانی جسم میں جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، ہاتھ سے، پاؤں سے، پیر سے، گندے یعنی غلط راستے پہ جاتے ہیں، زبان سے گالیاں دیتے ہیں، ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی عذابات نازل کیے ہیں قوموں پر، وہ گناہوں کی وجہ سے، انسان اپنے ہاتھوں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، اور پورے عذابات، طوفان، جتنے بھی عذابات ہیں نوح علیہ السلام کا کتنے بھی لے لو، رات میں اللہ تعالیٰ نے عذابات نازل کیے اور وہ عذاب کئی دنوں تک رہا۔ ان عذابوں کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید، وَفَكُلًّا أَخَذْنَاهُ بِذَنبِهِ، انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہم ان قوموں کو ہلاک کر دیے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے رزق میں برکت چلے جاتی ہے، تہجد کو نہیں اٹھ پاتا، نمازوں کا پابند نہیں بنتا اگر گناہ کرتا ہے انسان کے دل پر سیاہ داغ بڑھ جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اسی لیے رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو صاف کریں۔ رمضان کا مہینہ اتنا اہمیت ہے، میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس سے بتاتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے صحابہ اکرام 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم سلمنا رمضان کہہ کر، اور شب قدر کی دعا بھی کثرت سے پڑھتے تھے۔ ہم وہ دعا بھی یاد نہیں کریں، کتنے بچے نوجوان ہیں ان کے زبان پر شب قدر کی دعا کتنے بچوں کی یاد ہے؟ نہیں معلوم۔ رمضان حاصل کرنے کی دعا کتنے بچوں کی یاد ہے؟ لیلۃ القدر، اس قرآن مجید میں پوری رات کے بارے میں سورت نازل ہوئی، وہ سورت یاد ہے۔ تو یہ تیاری ہم کو کب کرنا چاہیے؟ پہلے کرنا چاہیے۔ اللہم بلغنا رمضان، یہ دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ گئے رمضان کتنے لوگ تھے آج نہیں ہے، کل جتنے تھے آج نہیں ہے، پھر ہم کو نہیں معلوم کہ پھر ہم کو رمضان میں رہیں گے یا نہیں۔ تو میں حدیث بول رہا تھا کہ ایک شخص جو فطری موت مر گیا، ایک شخص فطری موت مر گیا اور دوسرا شخص شہید ہو کر مرا، تو جنت میں سب سے پہلے جو ایسا ہی بیٹھ کر فطری موت مرا اس کو جنت میں پہلے داخل کیا گیا، اور دوسرا شخص جو شہید ہو کر مرا، اللہ کی راہ میں لڑ کر مرا، تو اس کو جنت میں بعد میں داخل کیا گیا۔ ارے پہلے شہید کو داخل کرنا چاہیے تھا نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک تو معمولی بیٹھے بیٹھے انتقال کر گیا، اس کو جنت میں کیوں داخل کیا گیا؟ کیونکہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا تھا، اس لیے اس کو جنت میں پہلے داخل کیا گیا۔ اور رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ گناہوں سے معافی نہ مانگے تو اس پر اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتوں کے سردار کون؟
جبرائیل علیہ السلام بددعا دے رہے ہیں جو رمضان پائے اور گناہ کی بخشش نہ کروائے. تو گناہ ہم سب سے پہلے رمضان سے پہلے توبہ و استغفار کریں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی فوج کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ کو اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ کتنے ہیں، اس بات پر ڈر نہیں ہے، اس کو اس بات پر ڈر ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں کتنا گناہ ہے، اس گناہ سے مجھ کو خطرہ ہے. اس لیے گناہ آنے کی وجہ سے اللہ کی مدد اٹھا لی جاتی ہے. اور ہم کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم گناہ چھوٹا کر رہے ہیں یا بڑا کر رہے ہیں، یہ مت دیکھیے ہم گناہ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ دیکھیں. میں چھوٹا گناہ کر رہا ہوں وہ نہ دیکھیں، میں بڑا گناہ کر رہا ہوں وہ مت دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ